السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، غیر ذمہ دار آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی بات بتلائے، تو تم اس کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کے بارے میں کچھ معلومات کیے کہ اس سلسلے میں کارروائی کر گزرو، اس کے بارے میں قدم اٹھا لو، پھر بعد میں تم اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو جاؤ کہ میں نے ایسا کیوں کر لیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس، کسی بھی آدمی کے پاس کوئی بات یا کوئی خبر پہنچے تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرے، معلوم کرے کہ واقعی میں وہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، پہلے معلومات کر لے، پھر اس کے بعد جب اس بات کا سچا ہونا، اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے اور یقین کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ خبر ٹھیک ہے، تو اب اس کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ایک واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور پھر ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ دینے کا اقرار کیا،
اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے قبیلے میں واپس جاتا ہوں، وہاں پر جا کر اپنے قبیلے والوں کے سامنے اسلام پیش کروں گا اور ان سے بھی زکوٰۃ دینے کا حکم کروں گا، ان کو دعوت دوں گا۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں پر جو لوگ اسلام لائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کے مال کو اکٹھا کر کے میرے پاس جمع کر کے رکھوں گا، آپ مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنے کسی قاصد کو ہمارے یہاں بھیج دیجیے، جو زکوٰۃ کا مال ہم سب کا جمع ہوگا ہم وہ آپ کے قاصد کو دے دیں گے، اور اس طریقے سے وہ مال آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ کہہ کر کے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں چلے گئے، وہاں جا کر کے قبیلے والوں کو دعوت دی، بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اور زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ کی جو رقم تھی ایک جگہ جمع کر لیا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب تاریخ آئی، مہینے کی تاریخ آ گئی، تو اس قبیلے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو لانے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آنے والے ہیں، یہ سوچ کر کے اپنے قبیلے سے باہر آئے۔ روز اسی طریقے سے آیا کرتے تھے تاکہ جس دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور ان کے بھیجے ہوئے صاحب آئیں گے، ان کا استقبال کر کے ہم اپنے قبیلے کے اندر لائیں گے، ان کی تکریم اور ان کا اکرام کریں گے، یہ سوچ کر کے قبیلے سے باہر جاتے تھے۔ لیکن جو تاریخ طے ہوئی تھی اس تاریخ تک قاصد نہیں آیا۔ اب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہونے لگا کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے اس خدشے کو اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ سب مل کر کے جو سردار مسلمان ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اب یہ ارادہ ان لوگوں نے کر لیا۔ وہاں مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ آنے پر حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب جب وہ راستے کے اندر جا رہے تھے، چونکہ ان کی ان قبیلے والوں سے بنو مستلق سے پرانی دشمنی تھی، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں وہاں قبیلے کے اندر جاؤں گا اور ان کا آمنا سامنا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ خوف ان کو کھا رہا تھا۔ جیسے ہی قبیلے سے قریب ہو رہے تھے، جب قبیلہ بالکل قریب آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ قبیلے والے تو باہر نکل کر کے آ گئے، تو ان کا جو شک تھا یقین کے اندر بدل گیا اس مجموعے کو دیکھ کر کے کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے قبیلے سے بھی باہر آ گئے۔ وہ وہاں سے پلٹ کر کے واپس مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور بجائے اس کے کہ زکوٰۃ دیتے ان لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر اپنے قبیلے سے باہر نکل کے آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب یہ بات بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، غصے کا اظہار فرمایا۔ ایک لشکر تیار کر کے اس کا سپہ سالار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بنو مستلق پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کو جاؤ سمجھاؤ۔ انہوں نے میری بات ہم سے بات کرنے کے بعد پھر اس سے مکر گئے، جو وعدہ کیا تھا زکوٰۃ دینے کا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نکلے، وہاں سے وہ قبیلے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں آنے کے لیے وہاں سے وہ لوگ نکلے۔ جب یہ دونوں جا رہے تھے آپس میں آمنا سامنا ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بات کر لی تھی کہ فلاں تاریخ کو قاصد بھیج دیجئے، کوئی آدمی بھیجیے جو آ کر کے زکوٰۃ لے کر کے جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم نے وعدے کے مطابق اپنا قاصد تمہارے قبیلے میں بھیجا تھا، لیکن تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا۔ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے جو قبیلے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کوئی قاصد ہمارے پاس نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے جا رہے ہیں۔ یہ سب بات ہونے کے بعد میں معاملہ صاف ہوا کہ یہاں پر انہوں نے آ کر کے صرف خدشے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کرتے بلکہ براہ راست حملہ کر دیتے اور ان سے مقابلے پر اتر آتے تو پھر ان کا خون ہوتا، ایک مسلمان کی ناحق جان جاتی، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو جاتا، اس کے جو جوان ہیں، اس کے جو بوڑھے ہیں وہ ہلاک و برباد ہوتے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہ مخواہ کے اس اپنے عمل پر افسوس ہوتا کہ میں نے پہلے تحقیق کر لی ہوتی، پہلے معلوم کر لیا ہوتا، اچھی طریقے سے جان لیا ہوتا، اس کے بعد حملہ کیا ہوتا۔ اس سلسلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ معلوم ہوا، اس معاملے کے آ جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نادانی میں اور اس جہالت ہی کے اندر کوئی قدم اٹھا لو جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، اور پھر جب تمہارے سامنے حقیقت کھلے اس کی وجہ سے تم کو خود شرمندہ ہونا پڑے گا، شرمندگی تم کو اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے سبق امت کو دے دیا کہ جب کوئی بھی بات تمہارے پاس آئے تو پہلے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات کر لینی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر اتنا زیادہ اس برائی کا عموم ہو گیا ہے، ہر آدمی کوئی بات اس تک پہنچے تو اس کو تحقیق کرنے کا، اس کے بارے میں معلومات کرنے کا، اس کے سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو بات کان کے اندر پڑی فوراً اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو واٹس ایپ آ گیا اور دوسری بہت ساری چیزیں آ گئی، اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے تحقیق کرنے کا۔ تحقیق کرنے کا جو جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس کی جو فکر ہونی چاہیے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کے معلوم کرنے کی، اس کی کوئی فکر آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جھوٹی اور سچی ساری خبریں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر دشمنیاں، ایک دوسرے کے اندر عداوت، ایک دوسرے کے اندر کینہ، حسد، بغض اور اس طرح کے فتنے معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تحقیق نہیں کی، بس جو سنا اس کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا، جو کان کے اندر بات پڑی اس کو لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا، خاص طور سے اس وقت جب کہ سامنے والا جس کی برائی ہمارے کان کے اندر آئی ہے، جس کے بارے میں بات ہمارے کان میں پڑی ہے، اگر وہ ہمارا مخالف ہے، اگر وہ ہمارا دشمن ہے، اگر ہماری اس سے نہیں بنتی تو پھر اس کے سلسلے میں تو کوئی تحقیق نہیں کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کیا جائے، چاہے وہ اختلاف کسی مسئلے کے اندر ہو، چاہے اختلاف سیاسی ہو یا کوئی اور مسئلہ جس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہو، اگر مخالف کی بات آتی ہے تب بھی، اپنوں کی بات آتی ہے تب بھی، ہر معاملے کے اندر ایک مسلمان کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد جب صحیح معاملہ اس کے سامنے آ جائے اس وقت وہ بات کو دوسروں سے بیان کرنی چاہیے۔ حجاج بن یوسف اس کو ظالم حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے درمیان اسی سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے،
ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کی غیبت شروع کر دی، اس کی برائیاں بیان کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس نے ایسا کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کو سنبھالو اور دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کر کے جو بات کہنی ہے کہو، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر جو چاہے بولتے چلے جاؤ، جو چاہے جھوٹ اور الزام لگاتے چلے جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے حجاج بن یوسف کی پکڑ کریں گے کہ اس نے ہزاروں اور لاکھوں علماء کا قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، اس طریقے سے جیسا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کریں گے، اس خون کا بدلہ لیں گے، ایسے ہی اگر تم اس کے اوپر الزام لگاؤ گے، تم اس کے بارے میں برا بھلا کہو گے، تو اسی طریقے سے تمہاری بھی گرفت ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم بھی حاضر ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اپنی زبان کھولنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کیا سچ ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد میں کوئی بات آدمی کو اپنی زبان سے نکالنی چاہیے، اس سے پہلے آدمی کو اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر کسی کی خبر پہنچے کہ فلاں صاحب نے آپ کے بارے میں کوئی بات کہی، کوئی بری بات ہو، اچھی بات ہو، جو بھی بات ہو، جو بیچ والا آدمی ہے اس سے پوچھنے کے بجائے اس کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے دل میں اس کے بارے میں برائی پیدا کرنے کے بجائے، اس سے دشمنی مول لینے کے بجائے، اس کا بغض اپنے دل کے اندر پالنے کے بجائے، سیدھے اس آدمی سے جا کر کے پوچھو کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی یا نہیں کہی۔ اگر صاف صاف معاملہ ہو جائے گا، اگر وہ آدمی نے کہی ہے تو کہے گا کہ میں نے کہی ہے، اور اگر نہیں کہی تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی میں نے ایسی بات نہیں کہی، وہ درمیان والے آدمی نے میری طرف سے غلط بات، جھوٹ بات آپ تک پہنچائی ہے، تاکہ ہم دونوں کے درمیان میں دشمنی بڑھائی جائے، ہم دونوں کے تعلقات کو خراب کر دیا جائے، ہمارے تعلقات کو ختم کرایا جائے۔ اس لیے وہ بیچ والے آدمی نے یہ فتنہ پھیلایا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کی طرف سے جو بات آپ کو پہنچتی ہے، سیدھے اس آدمی سے پوچھنا چاہیے۔ بیچ والے لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کا بھی ذہن خراب ہوگا، اس سے آپ کی دشمنی بڑھے گی، معاملات اور تعلقات اچھے ہونے کے بجائے آدمی کے تعلقات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ بات کے نقل کرنے کے اندر ایک بے احتیاطی یہ کی جاتی ہے، جب کوئی بات آپ تک پہنچی اس کو دوسروں کو جب سنائیں گے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں گے، اب وہ آدمی تیسرے کو سنائے گا، اس کے اندر کچھ اضافہ کرے گا، اس طریقے سے بات کچھ کی کچھ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے جو بات آپ تک پہنچتی ہے، اگر وہ بات سچی ہے، جھوٹ کا اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہے، تو جیسی بات آپ تک پہنچی ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محدثین کا حدیث کے پہنچانے کے اندر اس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا، وہ سند جس کو یعنی محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب سے سنا، میں نے فلاں صاحب سے سنا، میں نے فلاں صاحب سے سنا۔ تو اس طریقے سے محدثین کو حدیث جن الفاظ کے ساتھ پہنچتی تھی، جن روایات اور حدیثیں جو الفاظ کے ساتھ، جن جملوں کے ساتھ پہنچا کرتی تھی، انہی جملوں کو، انہی الفاظ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کے اندر میری طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی بڑھاوا ہونی چاہیے، نہ کوئی کمی میری طرف سے اس کے اندر آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں پوری امت تک وہی الفاظ جانے چاہیے، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہا کرتی تھی۔ اگر کسی لفظ کے سلسلے میں کمی زیادتی ہو جاتی، شک ہو جاتا، تو وہ لوگ یہ کہہ دیتے تھے صاف صاف کہ مجھے اتنا معلوم ہے، اتنا نہیں معلوم ہے۔ اور اگر کسی لفظ کے بارے میں شک ہو گیا، یہ لفظ ہے یا یہ لفظ ہے، تو دونوں لفظوں کو حدیث کی کتابوں کے اندر لکھ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ نے یہ فرمایا۔ تو اس طریقے سے صاف صاف پوری امانت داری کے ساتھ حدیثوں کو پہنچانے کا محدثین نے اہتمام فرمایا ہے۔ ایک محدث کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب
حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث کو بیان کرنے کے لیے حدثنا فلان استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میں نے فلاں صاحب سے اس کو سنا، انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ حدیث کی سند کہتے ہیں راوی سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مثلا اگر کوئی محدث حدیث بیان کر رہا ہو تو انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اس طریقے سے اوپر سند چلتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ختم ہوتی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے حدثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدثنا کا معنی ہم سے انہوں نے بیان کیا۔ اب ایک محدث حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے ثنا فلان، ثنا فلان، انہوں نے حد کا لفظ چھوڑ دیا، ایک لفظ میں سے شروع کا جو جملہ تھا اس کو چھوڑ دیا، صرف ثنا فلان کہہ رہے تھے۔ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ حدثنا کیوں نہیں کہتے، صرف ثنا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جس وقت میں اپنے استاذ کے درس میں حاضر ہوا، سبق میں آیا، میرے کان کے اندر استاذ کا صرف یہی جملہ پڑا تھا ثنا فلان، ثنا فلان، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ انہی الفاظ کو تم تک پہنچاؤں جو میرے کانوں نے اپنے استاد سے سنے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اس کے اندر ایک حرف بھی زیادہ کرنا نہیں چاہتا۔ یقینی بات ہے کہ وہ حدثنا ہی ہے، ثنا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں نے نہیں سنا، اس لیے میں اپنے شاگردوں سے بھی وہ لفظ بیان نہیں کروں گا۔ اتنا زیادہ احتیاط احادیث کے امت تک پہنچانے کے اندر محدثین نے اس کا اہتمام فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غور کیجیے، حدیث کے بیان کرنے میں، حدیث کے لوگوں تک پہنچانے کے اندر کس قدر ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ جو بات مل گئی اس کو حدیث کہہ کر کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور ہمارے جو کلام ہے جس کو حدیث کہہ کر کے لوگ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بعد والے زمانوں کے اندر جا کر کے یہ بات معلوم کرنی مشکل ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے، آپ کی حدیثیں کون سی ہے، لوگوں کی بات کون سی ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر حدیثوں کے اندر اور غیر حدیثوں کے اندر اختلاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے 15 اگست کو بہت سارے لوگوں نے یہ اسٹیٹس رکھا تھا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور جتنے ملٹی میڈیا اسٹیشنز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، ان تمام پر بہت سارے نوجوانوں نے اپنے وطن سے محبت کے لیے ایک قول ہے حب الوطن من الایمان، جس کا معنی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر کے اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے تھے، حالانکہ محدثین نے اس سلسلے میں لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع اس قول کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، بلکہ بعد والے کسی آدمی نے اس کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہے۔ اب ہمارے نوجوان نہیں جانتے، اسی لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر کے امت کے اندر رواج لیتے چلے جا رہے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من کذب علی متعمدن، جو آدمی جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام جہنم کے اندر بنائے۔ اب بتاؤ ایسی باتوں کو معاشرے کے اندر پھیلا کر کے ایک مسلمان اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے، اپنا مقام کہاں پر تیار کر رہا ہے؟ اسی لیے کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے آدمی کو اچھی طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ جب کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پہلے اس چیز کو اچھی طریقے سے تحقیق کرو، معلوم کرو سچی ہے نہیں ہے۔ اگر سچا ہونا معلوم ہو جائے پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اس کو بتا سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ، جتنی بات آپ تک پہنچے اسی بات کو دوسروں تک پہنچائے، اس کے اندر اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے مرچی مسالے لگا کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کے اندر حد درجے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یقینی معلوم ہے تو اس کو بیان کرے، اور جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہونے کے اندر شک ہو اس کو معاشرے کے اندر نہ پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی
علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔